السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کی ہیں۔ خواتین حضرات، آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، ہم تعلیم کے لیے کیسے ماحول تیار کریں، ایک تعلیمی ماحول کیسے بنائیں، کیسے ایک مثبت ماحول ہمارے یہاں پر تیار ہو، جو کئی قوموں میں آج ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن بدبختی سے ہمارے یہاں پر وہ تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے اس معاشرے کے ہر حصے کا، ہر فرد کا کیا رول ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے عناصر ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر ہمارے معاشرے میں، مسلم سماج میں ایک پازیٹیو تعلیمی ماحول پیدا کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج یہاں پر تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31 میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہ تمام چیزیں اور یہ نام، یہ انسان کی سوچ اور فکر سے بعید ہیں، اس سے کہیں دور ہیں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ فزکس، وہ کیمسٹری، وہ اوشنالوجی، وہ ایسٹرونومی، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نام جو ہیں وہ سکھائے۔ اس کو جاننا ہم کو اس لیے ضروری ہے کہ ذرا سے کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جاتی ہے تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، یہ سارے علوم اللہ نے سکھائے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کا، حضرت آدم کا پہلا معلم ہے۔ پہلا معلم جو ہے وہ اللہ تعالی ہے۔ اب اس کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ آج بدبختی سے ہم اس حقیقت کو ہی بھول گئے ہیں، اور آج جس کی شاگردی ہم اس دھرتی پہ قبول کر رہے ہیں وہ ہے شیطان۔ ہمیں بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلا معلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کئی اور باتیں بھی ہم دین کے تعلق سے بھول جاتے ہیں، بنیادی باتیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ایک مثبت علمی ماحول، ایک تعلیمی ماحول نہیں بن رہا ہے۔ کہ اسلام میں جو تحقیقات ہیں، ریسرچ ہیں، ایڈوانسمنٹ ہیں، آگے بڑھنے کی جو سارے فارمولے ہیں، ضابطے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارا رویہ جو ہے وہ انتہائی مایوس کن رہا ہے کہ یہ کریں نہ کریں، کیا ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ باقی باتیں تو چھوڑیے، قرآن کی ترتیب کے حساب سے جو پہلی آیت جس کے بغیر ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہم کو ہدایت دے رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ پہلی آیت جس کے بغیر ہماری نمازیں نہیں ہوتی، وہ پہلی آیت ہمیں کہہ رہی ہے جہانوں کا، کہ یہ ایک دنیا نہیں، ایک جہاں نہیں ہے، اور کئی جہان ہیں۔ تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ پہلی آیت ہی ہمیں اس دنیا میں تحقیق اور ریسرچ کا حکم دیتی ہے۔ ایک آدھ دوسری باتیں اور میں بتا رہا ہوں کہ کون سے روڑے آ رہے ہیں، کون سی جو ہیں رکاوٹیں ہیں جو ہمارے ایک تعلیمی ماحول ہمارے یہاں پر بننے سے روکے ہوئے ہیں۔ کئی ساری قرآن کی باتوں کی غلط تفاسیر اور غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اور ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح ہے جس کا نام ہے جہاد۔ دنیا کی ہر لغت میں، ہر ڈکشنری میں جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد، اور سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ ہم سارے جہاد کی تو باتیں کرتے ہیں، یہ سب سے مشکل جو جہاد ہے اس کے تعلق سے ہم کبھی اپنے آپ کو ٹٹولتے نہیں ہیں کہ یہ سب سے مشکل جہاد جو ہے کیا ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ جہاد جو کرتا ہے، اپنے نفس سے جو ٹکراؤ لیتا ہے، ٹکر لیتا ہے، وہ یقیناً کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بیرومیٹر ہے اچھے انسان اور برے انسان کا، وہ صرف ایک ہی ہے، ایک ہی شرط ہے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ یہ ابتدائی باتیں ہم سمجھیں تاکہ تعلیمی اور علمی ماحول، ایک عام طور پر بیداری کا ماحول ہمارے یہاں پر کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے، اس کی جڑوں کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ماحول بننے کے لیے کبھی کبھی کچھ سیاسی ڈفلیاں ضرور یہاں پر بجائی جاتی ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ماحول تیار ہوگا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ 2 سال پہلے لگ بھگ
حکومت ہند کی میں بات کر رہا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کے ریفرنس سے، کہ جو تعلیمی کیفیت ہے، سماجی کیفیت ہے، معاشی کیفیت ہے، اس کی جاننے کے لیے ایک سچر کمیٹی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ جسٹس سچر نے ایک رپورٹ لائی اور جو حقائق سامنے آ گئے وہ دل دہلانے والے تھے، ہم سب اس سے واقف بھی تھے واقعی، لیکن آج حکومت کے اپنے منہ سے باتیں ظاہر ہو گئیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ مہار اور چمار سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ سامنے جب اعداد شمار آ گئے، جب یہ سارے واقعات آ گئے، ہم پھولے نہیں سمائے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، ہم جو ہیں وجہ بلا وجہ آزادی کے ان 60 سالوں میں ہمیشہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یہ اب آ گئی کمیٹی، اب اس کی رپورٹ آ گئی ہے، اب سب کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیا آپ نے سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی، اس کے بعد میں اور کئی کمیٹیاں اور بننے باقی ہیں۔ کوئی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنے گی، کوئی آبزرونگ کمیٹی بنے گی، کوئی مانیٹرنگ کمیٹی بنے گی، کوئی ہائی لیول کمیٹی بنے گی، کوئی پرائم منسٹر لیول کمیٹی بنے گی، اور 20 کمیٹیاں بنیں گی، اور تب تک 2-3 الیکشنز ہو جائیں گے، لوگ سچر کمیٹی کو بھول جائیں گے۔ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس سے کوئی تعلیمی بیداری، علمی بیداری کا ماحول بنے گا، غلط ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ سے اس سماج میں، اس معاشرے میں 2-4 مسلم ایم پیز، 8-10 مسلم ایم ایل ایز، 20-25 مسلم کارپوریٹرز ضرور جنم لیں گے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو کچھ بھلا نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس قسم کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں، اس سے کسی قسم کا کچھ ماحول تیار نہیں ہوگا۔ بات ہو رہی تھی کہ اس سلسلے میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ خواتین حضرات، یہ تعلیم کا پہلے ایک مثلث ہوا کرتا تھا، ٹرائنگل ہوا کرتا تھا، بچے، والدین اور اساتذہ۔ اس ٹرائنگل کا بعد میں اسکوائر ہو گیا، بچے، والدین، اساتذہ اور انتظامیہ۔ وہ اسکول اور تعلیمی ادارے چلانے والے جو منتظمین ہیں وہ بھی اس کے اندر ایک شامل ہو گئے۔ اس اسکوائر کا مربع کا بعد میں مخمس ہو گیا، اس کے اندر ایک اور عنصر جڑ گیا کہ بچے، والدین، اساتذہ، انتظامیہ اور معاشرہ، سوسائٹی، سماج۔ اب اس مخمس کا ایک مسدس ہو گیا ہے، ہیگزاگون ہو گیا ہے کہ بچے، والدین، اساتذہ، انتظامیہ، معاشرہ اور حکومت۔ کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور اس کو ہم کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جا بجا جو یہ سیاستدان جو شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، جیسا ابھی 2-3 سالوں سے ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ اپنے یہاں پر جو ہے وہ جنسی تعلیم، سیکس ایجوکیشن بھی اسکولوں میں ہونی چاہیے۔ ان کو کہنا ہی چاہیے تھا کہ کچھ اس میں اقدار کی تعلیم ہونی چاہیے، سیکس ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ یہ بہکے اور بھٹکے ہوئے جو سیاستدان ہیں یہ اس قسم کی جو پالیسیز لاتے ہیں، اس لیے حکومت یہ بھی ایک عنصر بن گیا ہے، ایک ہیگزاگون ہے تعلیم کا۔ اس میں ہر ایک کا اپنا رول جو ہے وہ اہم ہے۔